ریاض میں کرتے رہے، لیکن اب یہ فاطمی خلافت میں زوال بھی آنا شروع ہوا۔ یہ 451 میں ان کی کا زوال آنا شروع ہوا اور 567 ہجری میں یہ فاطمی خلافت جو ایجپٹ میں تھی مکمل ختم بھی ہو گئی۔ اب اس میں اہم واقعات کیا تھے وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بڑے ان کے امام تھے مست نصر باللہ، 427 to 487 ہجری تک کی ان کی حکومت رہی ہے۔ ان کی ملٹری میں بربر، سوڈانی، دیلمی اور ترک ایک ریجمنٹس، ایک ملٹری جو ان کی تھی ایجپٹ میں، تو اس میں کئی طرح کے انہوں نے اپنے ریجمنٹس ایک مختلف جو ملٹری کی ہوتی ہیں ایسی بنا دی تھی۔ بربر کون تھے کہ یہ الجزائر اور لیبیا کے لوگ تھے، سوڈان کے لوگ ایک الگ گروپ تھا، دیلمی یہ ایرانی تھے اور کچھ ترک تھے، ترک سے مراد ترکستان۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ مختلف جو ملٹری کے اندر ان کے ریجمنٹس تھیں، اچھا وہ کیوں تھی؟ مختلف علاقے کے لوگ تھے تو ان کے ریجمنٹس ایسے ہی انہوں نے بنا دی تھی۔ تو ایسے آپ آج کل بھی کسی بھی ملٹری کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک ایریا کی ایک ریجمنٹس، ایک دوسرے کی ایک تیسری، اس طرح۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جب یہ بڑا عروج کا پیریڈ تھا فاطمی خلافت کا، تو ان کے یہاں ترکوں اور سوڈانیوں میں آپس میں جنگیں ہوئی۔ اب ترک سے مراد جیسے میں نے عرض کیا ترکمانستان اور تاجکستان، ازبکستان اس علاقے کے لوگ تھے، ان کے سوڈانیوں میں جنگیں ہوئیں اور تب ایک پورا فائنینشلی ڈیزاسٹر ہوا۔ 454 to 459 ہجری، 5 سال تک یہ جنگیں نہیں آپس میں۔ تو آپس میں جب ہوئی تو پھر فائنینشلی ڈیزاسٹر ان کیا ہوا، تو ایک یہ پہلا سٹیپ ہوا۔ دوسری طرف سلجوق سلطان، یہ تغرل بیگ صاحب نے اسپیشلی عراق اور سیریا، شام جو ہے فتح کیا تھا، اور انہوں نے بنو عباس خلیفہ کی آزادی بھی کرا دی تھی۔ ورنہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ اس سے پہلے آل بویہ کی حکومت اصل میں چل رہی تھی اور بنو عباسی خلیفہ کی بس ایک نام کی ایک حیثیت تھی۔ لیکن اب ان کی دوبارہ تغرل بیگ، یہ سلجوق جو ہیں، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ازبکستان کے یہ لوگ تھے جو اہل سنت تھے، تو انہوں نے آ کے دوبارہ عراق اور سیریا کو فتح کیا، تو دوبارہ خلیفہ کو دوبارہ اپنے سٹیٹس پہ ان کو رکھا۔ لیکن اصل حکومت پھر سلجوقی کی چل رہی تھی۔ اچھا اسماعیلی دائیوں کی اپنی دعوت اور ایریا میں چل رہی تھی، ایران اور یمن میں بڑی کامیاب رہی ان کی، اور یمن سے ان کی ایک بڑی انہوں نے اپنے دائی وہ انڈیا کے گجرات میں بہت پہلے اور بڑی تعداد وہاں پہ آئی تھی۔ اگرچہ ان کی حکومت اب آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھی، لیکن دعوت ان کی بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ اسی طرح اسماعیلی دائیوں نے افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان تک اپنی دعوت وہاں تک پھیلائی، اور وہاں سے چلتے چلتے ان کا میسج اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ کچھ ظاہر ہے کہ ان کی دعوت کامیاب ہوئی لیکن زیادہ نہیں ہوئی، لیکن وہیں سے یہ میسج چلتا چلتا ہنزا اور گلگت میں پہنچا اور بڑے کامیاب طریقے سے وہاں پہ ہوا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھتے کہ ایک جو میجورٹی اسماعیلی حضرات کی ہے تو وہ گلگت اور ہنزا کے ایریا میں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اسماعیلی دائیوں کے جو چیف ایجنٹ ان کے نام ہمیں پتہ چلیں۔ الموید عبداللہ حبد اللہ صاحب، یہ 470 ہجری میں فوت ہوئے، اور ایک ناصر خسرو صاحب 481 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو اس طرح خفیہ طریقے سے میسج وہ پہنچاتے ہوئے خاص طور پہ چترال، گلگت اور ہنزا میں ان کی کامیابی زیادہ رہی ہے۔ تاجکستان، ازبکستان میں بھی کسی حد تک ہوئی لیکن زیادہ نہیں ہوئی۔ ان کا ایک بڑا خاص جزیرہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، انہوں نے زمین کے جزیرے بنائے ہوئے تھے تو وہیں سے ان کا میسج پہنچتے تھے۔ تو بحیرہ کیسپین کے اندر حسن بن صبا کی نے ایک اسماعیلی حکومت بھی بنا لی تھی 483 ہجری میں، اور ان کو کہتے ہیں حشیشین۔ اس کی ڈیٹیل بڑی انٹرسٹڈ ہوگی آپ کے لیے، اس کو میں آگے چل کے ابھی عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک بڑا انٹرسٹڈ ان کا
میتھڈولوجی تھی اور بہت مشہور ہوئے. اچھا عام جو مسلمان ہیں تو انہوں نے پھر یہ بھی کوشش کی تنقید کرنے کی کہ بتانے کی کہ جناب وہ ایک مذہبی طور پر جو پوائنٹ آف ویو وہ بیان کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. تو اس میں جیسے یہ سلاجقہ یہ وہی سلجوق جنہوں نے دوبارہ اہل سنت کی دوبارہ حکومت کو مضبوط کیا تھا، تو اس کے ایک بڑے وزیر اعظم نظام الملک صاحب تھے. تو 485 ہجری میں وہ فوت ہوئے. تو انہوں نے کتاب لکھی سیاست نامہ. اب دیکھیے فارسی کی زبان ہے. اس طرح ایک بڑے اسکالر غزالی صاحب کی کتاب ہے فضائل باطنیہ، کہ باطنیہ یہ وہی اصل میں اسماعیلی حضرات تھے کہ جو خاموشی سے اپنا میسج پہنچاتے ہوتے تھے. تو ان کی فضائل یا بھی فارسی ہی کی بلکہ شاید عربی میں انہوں نے لکھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطنیہ کا ایک مذاق ہے کہ بھی کس طرح سے کس طریقے سے کرتے ہیں. تو ایک تنقید میں انہوں نے کی اور غزالی صاحب کی جو بک ہے یہ ایک بہت ڈیٹیل سے پھر یہ بہت پھیلی ہے. تو وہاں پہ پھر لوگوں کو ان کی میتھڈولوجی سامنے آئی. تو اسی طرح نظام الملک صاحب نے پولیٹیکل میتھڈز جو ان کے تھے سیاست نامہ میں پوری ڈیٹیل انہوں نے بھی بیان کر دی. تب یہ دیکھیے کہ اس ٹائم میں یہ بھی ایک ادھر سے بھی چل رہا تھا کہ ان کا کچھ امپروومنٹ بھی ہو رہی تھی اسماعیلی حضرات کی، اور کہیں پہ اس کے اگینسٹ بھی معاملہ چل رہا تھا. تو یہ وہ پیریڈ ہے 551 to 567 ہجری کا. اب اگلا سٹیپ ہوا، اسماعیلیوں میں امامت کے بنیاد پر علیحدگی ہوئی. ایک الگ الگ گروپ ہوئے. ان کے ایک فاطمی امام تھے مستنصر باللہ. تو یہ 427 to 487 ہجری تک ان کی حکومت رہی. اب ہوا یہ کہ وہ مستنصر باللہ صاحب جب فوت ہوئے تو ان کے دو بیٹے تھے نزار اور دوسرے تھے مستعلی باللہ. تو ان میں آیا کچھ نے کہا کہ نہیں جناب یہ نزار صاحب وہ امام ہے، جبکہ دوسروں نے کہا کہ نہیں جی مستعلی باللہ یہ خلیفہ ہے. تو یہ ہوا تھا اس میں اختلاف، اور اس میں نزاری جو حضرات ہیں تو وہ کامیاب ہو گئے. اچھا وہ آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بنو عباس کے یہاں بھی یہی ہوا تھا نا کہ ہارون الرشید جب فوت ہوئے تھے تو ان کے بیٹے جو ہیں مامون الرشید اور امین ان کی آپس میں ایسی جنگیں ہوئی تھی. تو سیم ایسا ہی معاملہ ایسا یہاں پہ بھی ہوا تھا. تب ہوا یہ کہ بہرحال کامیابی ہوئی، نزاری فرقہ جو ہے وہ الگ ہوا. اور ابھی جو اس وقت اسماعیلی حضرات کے مین امام جو ہے جو آغا خان صاحب ہیں تو وہ انہی نزاری فرقہ کے ہیں. اچھا جو دوسرا جو مستعلی باللہ جو تھے ان میں مستعلوی فرقہ الگ ہوا. اچھا ان کے اندر پھر دو گروپ مزید الگ ہو گئے تھے، طیبی اور حافظی، یہ دونوں الگ الگ گروپ ہوئے تھے. تو طیبی فرقہ کی دعوت زیادہ پھیلی ہے ریاست گجرات جو انڈیا کی ہے، اور اس کے بوہری حضرات. تو بوہری حضرات ابھی بھی گجرات میں ان کی بڑی تعداد ہے. اور پھر جب یہ انڈیا اور پاکستان میں علیحدگی ہوئی تو پھر پاکستان میں کراچی میں بوہری حضرات بڑی تعداد میں رہتے ہیں. بلکہ آپ نے کراچی میں اگر دیکھا ہو تو صدر کے اندر بوہری بازار بھی ہے، تو وہ ان کی ایک بڑی کمیونٹی وہاں پہ رہتی ہے. تو اب دیکھیے کہ اس طرح سے الگ الگ وہاں پہ گروپس ایسے الگ ہوئے. لیکن میجورٹی اب اسماعیلی حضرات کے نزاری جو آغا خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ ہیں. باقی جتنے تو وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہی دوسرے گروپس ہیں. اچھا وہ دوسرا ایکشن ہو رہا تھا جو اہل سنت کی طرف سے تھا، تو جس نے یہ یہ جو سلجوق سلطنت جنہوں نے بنو عباس کی خلیفہ کو آزاد کیا تھا، تو انہی کے ایک بڑے اہم آدمی وہ گورنر تھے سیریا میں نور الدین زنگی صاحب. ان کی حکومت رہی ہے 538 to 569 ہجری. اور انہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ بھی سیریا سے لے کے ایجپٹ تک یہ پوری حکومت وہاں تک چلی جائے اور اسماعیلی فرقہ کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے. تو انہوں نے کوشش کی، اور اس میں پھر اسپیشلی آ کے 567 ہجری میں
جو 1172 سی میں تھی. تو تب کیا تھا کہ نور الدین زنگی صاحب نے انہی کے ایک مین جنرل وہ تھے صلاح الدین ایوبی صاحب. تو انہوں نے کیا کیا کہ شیر کو اصل میں یہ غالباً ان کے نور الدین زنگی کے بھائی تھے شیر کو اور ان کے بیٹے تھے صلاح الدین ایوبی. تو انہوں نے کیا کیا کہ پورا جارڈن اور ایجپٹ کی فتوحات کی اور پھر وہ مصر کے وزیر اعظم بن گئے. لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ ابھی تک سٹارٹ میں تو انہوں نے جو فاطمی خلیفہ جو اسماعیلی فرقہ کے تھے ان کو رکھا، لیکن پھر 567 ہجری میں انہوں نے فاطمی خلافت کا مکمل اعلان کر کے خاتمہ بھی کر دیا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ فاطمی حضرات میں ایک طرف یہ بھی چل رہا تھا کہ ان کی ملٹری میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے سوڈانی بھی اور ترک بھی وہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس لیے ان کی کمزوری ہو چکی تھی. تو اب ایک طرف تو یہ ہوا معاملہ. دوسرا فیکٹر یہ ہو گیا تھا، یہ اب ہم اگلے لیکچرز میں جا کے ہم صلیبی جنگیں وہ کریں گے کہ تو اس میں صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑا کام یہ کیا تھا کہ مسلسل 20 سال تک وہ جنگ کرتے ہوئے 589 ہجری میں جا کے انہوں نے صلیبی جنگیں جس میں یورپ نے اصل میں فلسطین کا بڑا حصہ آ کے انہوں نے ایک فتح کر لی ہوئی تھی، تو ان کو صلاح الدین ایوبی نے ہی ختم کیا تھا. لیکن اس کی سٹڈی تو ہم آگے جا کے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا فوکس خاص طور پہ اسماعیلی حضرات کی ہے.